اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مدثر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سبل السلام۔ آج ہم سوال نمبر 151 سے شروع کریں گے۔ تابع یذکر لبیان صفت فی شیء مربوط بالمنعوت یسمى النعت السببی۔ صفت سببی کی تعریف یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ ایسا تابع جو کسی ایسی چیز کی صفت کو بیان کرنے کے لیے لایا جائے، یذکر جو ذکر کیا جائے، لبیان صفت کسی فی شیء کسی ایسی چیز کی صفت کو بیان کرنے کے لیے، مربوط بالمنعوت وہ چیز جڑی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ منعوت کے ساتھ، یعنی موصوف کے ساتھ۔ اس کو جو ہے نعت سببی، صفت سببی کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یستشار الصدیق السدید رأیہ فیہ مثال للنعت سببی۔ یہ نعت سببی صفت سببی کی مثال ہے کہ درست رائے والے دوست سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ وہ جو موصوف ہے الصدیق السدید، یہ رائے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 153 ہے للنعت الحقیقی انواع۔ صفت حقیقی کی جو ہے نا کئی قسمیں ہیں۔ منہا ان میں سے آپ دیکھیں کون سا درست ہے، تو جواب ہے جملہ اسمیہ۔ سوال نمبر 154 ہے للنعت الحقیقی، صفت حقیقی کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد، ایک ہے جملہ، ایک ہے شبہ جملہ۔ درست جواب کلھا صحیح۔ یہ تمام چیزیں درست ہیں۔ سوال نمبر 155 میں عطف کی تعریف کی جا رہی ہے۔ عطف بھی توابع میں سے ہے۔ تابع یتوسط بینہ و بین متبوعہ حرف من الحروف العاطفہ یسمى العطف، کہ متبوع ایسا تابع کہ اس کے اور متبوع کے درمیان حرف عطف سے کوئی حرف آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 156 میں ہے یسمى التابع الذی یقع بعد حرف العطف، اس تابع کا نام رکھا جاتا ہے جو حرف عطف کے بعد ہو، اس کو معطوف کہتے ہیں۔ یہ واو، فا، ثم وغیرہ یہ حروف عاطفہ ہیں۔ ان سے پہلے والے کو کہیں گے معطوف علیہ اور ان کے بعد والے کو کہیں گے معطوف۔ جیسے جاء زید و عمر، تو زید معطوف علیہ ہے، واو عطف ہے اور اگلا جو ہے وہ معطوف ہے۔ چلتے ہیں سوال نمبر 157 کی طرف۔ یسمى المتبوع معطوفا علیہ والمعطوف یتبع معطوف علیہ، کہ متبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں اور معطوف جو تابع ہے اس کو یسمى المتبوع معطوفا علیہ والمعطوف یتبع معطوف علیہ۔ معطوف علیہ معطوف جو ہے وہ بعد میں آتا ہے کس کے؟ معطوف علیہ کے۔ تو یہاں پہ اس سوال میں دو چیزیں بتائی ہیں کہ متبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں اور وہ جو صرف معطوف ہے وہ معطوف علیہ کے بعد آتا ہے۔ سوال نمبر 158 من حروف العطف الذی یفید الترتیب مع التعقیب الفا، وہ ان میں سے فا ہے، یعنی حرف عطف میں سے ایک حرف فا ہے، یہ ترتیب مع تعقیب کا فائدہ دیتا ہے، یعنی جس کو پہلے بولا گیا ترتیب میں بھی وہ پہلے ہے، اور فا یہ تعقیب یعنی اس کے فوراً بعد یہ ہے۔ جاء زید فعمر، ہاں پہلے زید آیا، اس کے فوراً بعد عمر آیا ہے۔ 159 میں چلتے ہیں۔ من حروف العطف الذی یفید الترتیب مع التراخی، حروف عطف میں سے وہ جو ترتیب مع التراخی کا فائدہ دینے کے لیے یعنی کچھ تاخیر کا، وہ ثم ہے۔ جاء زید ثم عمر، کہ زید آیا پھر تھوڑی دیر کے بعد، تاخیر کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد، چاہے وہ 5 منٹ ہے 10، یعنی ایک دوسرے کے فوراً بعد نہیں آئے، یہ ثم سے پتہ چلتا ہے۔ سوال نمبر 160 ہے من حروف العطف الذی یفید التخییر او الشک، حروف عطف میں سے جو تخییر یعنی اختیار کرنے کا، یا شک کا فائدہ دیتا ہے، وہ لفظ او ہے۔ عربی میں اس کو او کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں یا کا لفظ، یا ایسا ہے یا ایسا ہے، یا یہ کرو یا یہ کرو، تو یہ تخییر کے لیے ہے یا شک کے لیے ہے۔ 162 کی طرف چلتے ہیں۔ من حروف العطف الذی یفید الغایہ، حروف عطف میں سے جو غایت کا فائدہ دینے کے لیے ہے،
وہ جو ہے حتی ہے، حتی کے ذریعے کسی چیز کی غایت اور انتہا کو بیان کیا جاتا ہے۔ 163 کی طرف تابع یذکر فی الکلام لدفع توہم ربما حملہ الکلام الی السامع یسمى التاکید، ایسا تابع جو کلام میں ایسے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، بسا اوقات جس کو جو وہم سامع کے ذہن میں آ جاتا ہے یا جس کو سامع اٹھا لیتا ہے، اس کا نام تاکید ہے۔ تاکید سامع کے ذہن میں یعنی سننے والے کے ذہن میں جو شک وغیرہ ہو اس کو دور کرنے کے لیے جو لایا جاتا ہے اس کو تاکید کہتے ہیں۔ سوال نمبر 164 ہے توکید کی کتنی قسمیں ہیں؟ درست جواب ہے نوعان، 2 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 165 کی طرف چلتے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ للتوکید انواع توکید لفظی ہے، اور دوسرے سوال نمبر 166 میں بتایا کہ تاکید معنوی ہے۔ تاکید لفظی میں الفاظ کا تکرار ہوتا ہے، تاکید معنوی میں اس کے ہم معنی الفاظ کا تکرار ہوتا ہے۔ التوکید الذی یکون بتکرار لفظ المؤکد، توکید یعنی تاکید وہ جو ہے اسم کو مکرر لایا جاتا ہے، لفظ کو، اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو یا جملہ ہو، اس کو تاکید لفظی کہتے ہیں۔ ایک لفظ کا تکرار ہو، چاہے وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، جو بھی ہے۔ سوال نمبر 168 کی طرف التوکید الذی یکون بالفاظ توافق المؤکد فی المعنی وتخالف فی اللفظ یسمى توکید المعنوی، اس میں تاکید معنوی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تاکید معنوی وہ تاکید جو مؤکد کے معنی کے موافق تو ہوتا ہے، ہاں الفاظ میں اس کے مخالف ہوتا ہے، اس کو تاکید معنوی کہتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 169 میں بتایا جا رہا ہے للتوکید المعنوی الفاظ عدیدہ، کہ تاکید معنوی جو ہے اس کے کئی الفاظ ہیں، وہ کون سے ہیں ذرا دیکھیں۔ النفس بھی ہے، العین بھی ہے، جمی بھی ہے، کلھا صحیح، درست جواب یہ ہے کہ یہ تمام جو ہے نا درست ہیں۔ سوال نمبر 170 میں مزید الفاظ بتائے جا رہے ہیں کہ تاکید معنوی کے الفاظ ان میں سے کون سے؟ ان میں سے کلا اور کلتا ہے، خلا ادا وغیرہ نہیں ہے۔ 171 کی طرف چلتے ہیں، تابع ممہد لہ بذکر متبوع قبلہ غیر مقصود لذات یسمى البدل، یہاں بدل کی تعریف کی جا رہی ہے کہ بدل وہ تابع جو خود مقصود بالنسبت ہو، ہاں، اور اس کا متبوع جو ہے نا وہ بطور تمہید کیا ہے۔ تابع ممہد لہ بذکر متبوع قبلہ، کہ بطور تمہید کے اس تابع کے لیے متبوع کو لایا جاتا ہے، غیر مقصود لذات ہی، وہ بذات خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ بذات خود مقصود جو ہے نا وہ بدل ہے، اس کو بدل کہتے ہیں۔ للبدل انواع، بدل کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک بدل مطابق ہے یعنی جس کو بدل الکل کہتے ہیں، ایک بدل البعض من الکل، اس کو بدل الجز کہتے ہیں، ایک ہے بدل الاشتمال۔ درست جواب یہ ہے کہ یہ سب ٹھیک ہیں۔ البدل الذی یتطابق فیہ البدل والمبدل منہ ویتساویان فی الدلالہ، بدل المطابق، اس کے بدل مطابق کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ بنے گا کہ وہ بدل جو مطابق ہوں دونوں، بدل اور مبدل منہ، اور دلالت کرنے میں دونوں برابر ہوں، اس کو بدل الکل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 174 ہے البدل الذی یکون فیہ البدل، وہ بدل یکون فیہ البدل، اس میں بدل وہ ہو، مما یشتمل علیہ المبدل منہ، جس پر مبدل منہ مشتمل ہو، ولیس جزاء من اجزائہ، ہاں اس ولیس جزء من اجزائہ، اس کے اجزاء میں سے کوئی جز نہ ہو، اس کو بدل الاشتمال کہتے ہیں۔ بدل الاشتمال کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ بدل الاشتمال وہ بدل ہے جو مبدل منہ کا نہ تو جز ہو نہ اس کا کل ہو، ہاں اس کے ساتھ تعلق ہو اس کا۔ سوال نمبر 175 البدل الذی یکون فیہ البدل جزءا من المبدل من، وہ بدل جس میں بدل مبدل منہ کا جز اور حصہ ہو، اس کو بدل البعض من الکل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 176 ہے الکلمۃ التی یتغیر شکل آخری بتغیر وضعہ فی الکلام یسمى مورب، یہاں پہ مورب کی تعریف کی جا رہی ہے۔
کہ وہ کلمہ جس کے آخر بدلتا رہتا ہے کلام میں تغیر کی وجہ سے، اس کو مورب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 177 سے شروع کرتے ہیں۔ الکلمۃ التی لا یتغیر آخرہ بتغیر واضح فی الکلام یسمى المبنی، اس میں مبنی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ وہ کلمہ ہے جس کا آخر کلام کے وضع سے، کلام میں تبدیلی کی وجہ سے نہ بدلے تو وہ مبنی ہے۔ اگلے اس میں کہتے ہیں ہناک المبنیات من الاسماء، اس جگہ اسم میں سے کچھ مبنی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ آپ ذرا دیکھیں۔ اسماء استفہام بھی مبنی ہے، الاعداد المرکب یہ بھی مبنی ہے، اعداد مرکبہ، اسی طرح ضمائر جو ہیں، ضمیریں جس طرح واللہ باللہ ہوا، یہ تمام جو ہے نا مبنی ہیں۔ ینقسم الاسم المعرب من حیث التنوین الی قسمین، تنوین کے لحاظ سے اسم معرب دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک ہے مصروف والممنوع من الصرف، ایک ہے منصرف اور دوسرا ہے غیر منصرف۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 180۔ ینقسم الاسم المعرب من حیث التنوین الی قسمین، کہ اسم معرب تنوین کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 181 ہے کلو جمع ثالث الف زائدۃ بعدها حرفان او ثلاثہ وسطها ساکن منتہی الجموع، جمع منتہی الجموع کی تعریف کی جا رہی ہے۔ جمع منتہی الجموع کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر وہ جمع جس کا تیسرا حرف الف زید ہو، کل جامع ثالثہ، اس کا تیسرا الف زائدہ، الف زائدہ ہو، بعد حرفان، اور اس کے بعد دو حرفوں یا تین حرفوں، درمیانہ حرف ساکن ہو تو جمع منتہی الجموع ہے۔ سوال نمبر 182 میں کہا جا رہا ہے کہ تاللہ یوجد فی هذه الجملہ، اس جملہ میں کیا پایا جاتا ہے؟ اسلوب القسم، قسم کا اسلوب پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 183 نعم العادل عمر بن عبد العزیز یوجد فی هذه الجملہ، کہ اس جملہ میں کون سا اسلوب پایا جاتا ہے؟ تو اس جملہ میں اسلوب المدح، یعنی مدح اور تعریف والا اسلوب اس میں موجود ہے کہ کیا ہی بہترین عادل تھے عمر بن عبد العزیز۔ بئس التاجر محتکر الصلاح، کہ کتنا برا تاجر ہے جو سامان کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ اس میں اس عبارت میں اسلوب موجود ہے الذم، مذمت ہے اس کی، اسلوب ذم اس میں موجود ہے۔ اگلا سوال ہے 185 کہ یستشیر الشیء الدہشۃ لصفۃ قویۃ بارزۃ فیہ حسنا او قبحا یسمى اسلوب التعجب، اسلوب تعجب کی تعریف کی جا رہی ہے، کسی چیز میں حیران کن صفت حسن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے یا قبح کی طرف، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعجب کہتے ہیں۔ یعنی نمایاں کوئی بری صفت کی طرف بھی اس میں اشارہ ہو، کسی اچھی صفت کی طرف بھی اس میں اشارہ ہو تو اس کو افعال تعجب کہتے ہیں۔ للتعجب صیغ متعددہ، تعجب کے کہتے ہیں کئی صیغے ہیں، ان میں سے حقیقی صیغے ہیں، غیر وہ ہیں، تو آپشن درست الف ہے کہ صیغ غیر قیاسیہ، غیر قیاسی صیغے، تعجب کے بہت سے صیغے ہیں، ان میں سے کچھ غیر قیاسی ہیں۔ اسلوب الذی یحث المخاطب علی امر محمود لیفعلہ یسمى اسلوب الاغرہ، یہ اسلوب اغرہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کا معنی ہے ابھارنا، تو تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ اسلوب جو مخاطب کو کسی اچھے کام کے کرنے کی ترغیب دے، اسلوب الذی یحث۔ سوال نمبر ہے اگلا تنبیہ المخاطب الی امر مذموم لیجتنبہ یسمى اسلوب التحذیر، تحذیر کا لغوی معنی ہے ڈرانا، تو کہتے ہیں کہ مخاطب کو تنبیہ کرنا برے کام پہ اور روکنے کے لیے، برے کام سے روکنے کے لیے مخاطب کو تنبیہ کرنے کو اسلوب ذم نہیں کہتے بلکہ اسلوب تحذیر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 190 اسلوب یذکر فیہ اسم ظاہر بعد ضمیر المتکلم غالبا لبیان المقصود منہ یسمى اسلوب الاختصاص، اسلوب اختصاص کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ایسا اسلوب جس میں ذکر کیا جاتا ہے
جس میں ضمیر متکلم کے بعد اسم ظاہر کو اسم ظاہر کو ذکر کیا جاتا ہے بعد ضمیر المتکلم، ضمیر متکلم کے بعد، کس لیے؟ لبیان المقصود منہ، مقصود کے بیان کرنے کے لیے، اس کو اسلوب اختصاص کہتے ہیں۔ سوال نمبر 191 ہے یات التحذیر علی اربع صور قیاسیۃ منہا، کہ تحذیر جو ہے یعنی ڈرانا، اس کی 4 قیاسی صورتیں ہیں۔ وہ کون سی؟ ان یذکر المحذر منہ مفردا، محذر منہ جو ہے نا وہ مفرد ہو، یعنی جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے محذر منہ اس کو کہتے ہیں، اور یا وہ مکرر ہو، یا یذکر المحذر منہ معطوف علیہ، کہ محذر منہ معطوف علیہ ہو، یا پھر کلھا صحیح۔ تو درست جواب یہ ہے کہ یہ سارے درست ہیں کہ محذر منہ بعض اوقات مفرد ہوتا ہے، مکرر ہوتا ہے، اور بعض اوقات معطوف علیہ۔ 192 یسمى الامر المحمود الذي يحث المخاطب على فعله مغرى به کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ قابل تعریف کام جس پر مخاطب کو ابھارا جائے۔ یسمى الامر المذموم، اس میں محظور منہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اس امر مذموم کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ جس پر مخاطب کو تنبیہ کی جاتی ہے تاکہ وہ اس سے بچ جائے، یعنی وہ قابل مذمت کام جس سے مخاطب کو روکا جائے وہ محظور منہ کہلاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے من ادوات الشرط الغیر الجازمۃ التی تفید تکرار، کہ وہ ادوات شرط یعنی وہ حروف شرط غیر الجازمہ جو جازم تو نہیں دیتے، التی تفید التکرار جو تکرار کا فائدہ دیتی ہیں، کب؟ وقوع الجواب بتکرار وقوع الشرط، جب بھی شرط مقرر ہو تو جواب شرط بھی مقرر ہوگا۔ ولا یلیہا الا الماضی، اور وہ نہیں آتے مگر ماضی کے ساتھ، یعنی ہمیشہ ماضی کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ ان میں سے کون سا ہے؟ ان میں سے ایک یہ ہے کلما۔ سوال نمبر 195 من ادوات الشرط غیر الجازمہ، حروف شرط میں سے جو جزم تو نہیں دیتے، جازم تو نہیں ہیں، لیکن الذی تفید امتناع الجواب لوجود الشرط، وہ جواب شرط کے ممنوع ہونے کا فائدہ دیتے ہیں، لوجود الشرط جب شرط موجود ہو، یعنی اگر شرط موجود ہے تو جواب شرط موجود نہیں ہوگا، وہ لولا ہے۔ سوال نمبر 196 ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ فی هذه الآیہ، اس آیت میں کہتے ہیں اقترن جواب الشرط بالفا، جواب شرط کے ساتھ فا مذکور ہے وجوبی طور پر، کیوں؟ اس لیے کہ جواب شرط جملہ اسمیہ ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ یہ جملہ اسمیہ ہے، اس وجہ سے جواب شرط کے ساتھ فا مذکور ہے۔ سوال نمبر 197 ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہاں اس آیت میں جواب شرط فا کے ساتھ وجوبی طور پہ ملا ہوا ہے، اس لیے کہ جواب شرط جملہ طلبیہ ہے، کہ طلب کیا جا رہا ہے جب قرآن مجید کو پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو۔ اگلا سوال یہ ہے من غشنا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس جملے میں جواب شرط فا کے ساتھ اس وجہ سے ملا ہوا ہے کیونکہ جواب شرط جو ہے فعل جامد ہے، کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لیسا ان افعال میں سے ہے جس کے لیے مضارع امر وغیرہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 199 میں بتایا جا رہا ہے یاتی جواب القسم، جواب قسم جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، اور سوال نمبر 200 میں یہ بتایا جا رہا ہے یاتی جواب القسم جملہ فعلیہ، جواب قسم جو ہے نا جملہ اسمیہ بھی ہے، قسم جملہ فعلیہ بھی ہے۔